بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ بات چل رہی تھی تختی نمبر 10 اخفاء کے تعلق سے۔ پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ اخفاء کسے کہتے ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے، حروف اخفاء کتنے ہیں اور اخفاء کب ہوگا۔ آج سبق آگے بڑھاتے ہوئے ہجے رواں یعنی متن، اجرا، ایک دو کا اجرا اور اس کے بعد قواعد بیان کیے جائیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق جو باقی تھا وہ ہے یہاں سے، انت منذر، پہلے اجرا کر لیتے ہیں ایک دو کا تاکہ سمجھ جائیں کیسے اجرا کیا جاتا ہے۔ جو نئے حضرات آ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، ذال زیر ذی، منذی، را پیش رو، منذر، انت منذر۔ اجرا کراتے ہوئے پہلے کلمہ کے اجرا کرائیں، پھر دوسرے کلمہ کے اجرا کرائیں، اس کے بعد دونوں کو ملا کر پڑھیں، ایسے آسانی ہوتی ہے۔ کاف زیر کی، را الف زبر را کی، را، میم دو زبر من۔ یہ جو میم ہے، میم کے بعد جو الف ہے، اس کا جب ہجے کریں گے تو صرف تنوین پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبین، کرامن کاتبین۔ اس طرح پورا اجرا کر لیں۔ اب رواں پڑھ لیتے ہیں۔ انت منذر کرامن کاتبین، کنت ترابا یتیما فآوى، من دخلہ رسول کریم، نارا ذات کتاب فیہ۔ اس طرح رواں یاد کرانا ہے اور بچوں کو پڑھانا ہے۔ سب سے پہلے اجرا کرتے ہیں، بس ایک دو کا، جیسے متحرک ہے، ساکن ہے، سب کا اجرا نہیں کریں گے۔ جیسے تنوین ہے اور کھڑا زبر ہے، بس ان کا اجرا کر لیتے ہیں۔ اجرا کیا ہے؟ حمزہ کو اوپر زبر ہے تو اس کو کیا کہیں گے، نون کو اوپر جزم ہے تو اس کو کیا کہیں گے، تنوین ہے تو اس کو کیا کہیں گے، اس کو صرف بتانا ہے۔ حمزہ متحرک ہے کیونکہ حمزہ کو اوپر زبر کی حرکت ہے۔ حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ نون ساکن ہے کیونکہ نون کو اوپر جزم یعنی سکون ہے۔ ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے۔ اب جو حمزہ کے اوپر متحرک ہے، یہ بھی زبر، یہ بھی حرکت ہے، پیش یہ بھی حرکت ہے، زیر یہ بھی حرکت ہے، تو صرف اسی کا اجرا کریں گے تاکہ آپ ایک مرتبہ سمجھ لیں۔ اب باقی خود پورا اجرا کر سکتے ہیں۔ جزم یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، تو ایک جگہ اجرا ہو گیا، اب باقی جگہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میم منون ہے کیونکہ میم کو اوپر دو زبر کی تنوین ہے۔ اب دیکھیں یہ کھڑا زبر ہے، اس کا ایک مرتبہ اجرا کر لیں گے ایک جگہ پہ، صرف ایک جگہ پہ۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔
اب یہاں سے یہاں تک میں بس یہی حرکات ہیں جس کا اجرا کریں گے، ہر جگہ وہی چیز ہے، آپ دیکھ لیں نظر گھما کر۔ اب قواعد بیان کریں گے تو قواعد پورے کا بیان کریں گے تاکہ کسی طرح کوئی شک و شبہات نہ رہ جائے۔ تو چلیے قواعد بیان کرتے ہیں۔ انت منذر، اس میں دو قاعدے ہو رہے ہیں، نون کا اخفا ہو رہا ہے یا نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اسے صرف ایک ہی جگہ بولیں، بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ یاد کرنے کی چیز، ایک مرتبہ یاد ہو جائے گا اخفا کسے کہتے ہیں، تو یہاں پر ہر جگہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ کو شک ہو کہ بچوں کو یہاں پر یاد نہیں یا ہمیں یاد نہیں ہو پا رہا ہے تو ہر جگہ اس الفاظ کو بول سکتے ہیں کہ اخفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کرامن کاتبین، اس میں چار قاعدے ہو رہے ہیں۔ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تنوین کا اخفا ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف، اس لیے تنوین کا اخفا ہوگا۔ اخفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں۔ کنت ترابا، اس میں ایک قاعدہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ یتیما فآوا، اس میں دو قاعدے ہو رہے ہیں۔ یا مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تنوین کا اخفا ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، اس لیے تنوین کا اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اس کو بھی بول سکتے ہیں یا اس کو بھی یاد کر لیں۔ اس اخفا کو اخفاء حقیقی بولتے ہیں۔ من دخلہ، اس میں ایک قاعدہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ رسول کریم، اس میں تین قاعدے ہو رہے ہیں۔ واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تنوین کا اخفا ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، اس لیے تنوین کا اخفا ہوگا۔ یا مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ نارا ذات، اس میں تین قاعدے ہو رہے ہیں۔ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تنوین کا اخفا ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے، اس لیے تنوین کا اخفا ہوگا۔ اخفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ کتاب فیہ، اس میں دو قاعدے ہو رہے ہیں۔ تنوین کا اخفا ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، اس لیے تنوین کا اخفا ہوگا۔ یا مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تو یہ ہو گیا آج کا سبق، اجرا کے ساتھ اجرا اور قواعد بھی بیان کر دیے گئے۔ آدھا سبق ہو گیا ہے، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کو بھی پورا کر دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، سبق اچھا لگا ہو، سبق سمجھ میں آیا ہو تو اسے آگے فارورڈ کریں، اور ہمارے اگر آپ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو ان سے خصوصی گزارش ہے کہ دیکھتے ہوئے کم سے کم لائک ضرور کر دیا کریں، لائک ضرور کر دیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.